ہیں ان کی جو اوور ورک ہے 33,000 مزدوروں کو 25% اضافہ دیا ہے ان کا ٹیکنیکل ورک کا، اور ڈرائیورز کو بھی ہم نے اضافہ کیا ہے تھوڑا بہت جتنا ہم کر سکتے تھے ریلوے میں۔ اور اصل کام کراچی ٹو پشاور جو ہے، اب ہم پشاور سے جو میں آپ کو بات کہنا چاہتا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جلال آباد تک لے جائیں اس سی پیک کو، پشاور سے جلال آباد تک لے جائیں تاکہ یہ جو ہمارا افغانستان کا ٹریڈ ہے وہ کراچی سے براہ راست جلال آباد تک ہو جائے، اور ایک بہت بڑا کام ہو جائے جو اتنا سارا عمل رکتا ہے۔ اور سیاسی طور پر تو تقریباً پرانی باتیں ہیں۔ 15 تاریخ کو آپ کو 16 تاریخ سے نئی باتیں ملنا شروع ہو جائیں گی گلگت بلتستان سے۔ ساری پارٹیاں وہاں گئی ہوئی ہیں، ساری پارٹیاں بھرپور انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں گلگت بلتستان میں، اور بد نصیبی ہے کہ اب دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں ہارنے والے اب اس ہار کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نہیں تسلیم کرتے۔ کل بلاول بھٹو نے ایک بڑا زوردار بیان دیا ہے جس کا میڈیا میں بڑا شور ہے، اور جس میں انہوں نے ایک ذمہ دارانہ سوچ کا عندیہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم میں فوج کو نشانہ بنانے کا یا فوج کے جنرلز کا نام لے کر نشانہ بنانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور اب پی ڈی ایم کے جو بیانیے کا فرق ہے، یہ جو میں پہلے کہتا ہوں کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں چلے گی، کم از کم وہ استعفے نہیں دیں گے، اور پاکستان میں اگر گلگت بلتستان کا عوام کا فیصلہ بھی قبول نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ سیاسی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی، اور نواز شریف اور مریم صاحبہ جس طرف سیاست کو لے کے جا رہی ہیں وہ سیاست ایک بند گلی کی طرف جاتی ہے۔ کوئی سیاستدان ڈائیلاگ کا راستہ بند نہیں کرتا، اور عمران خان نے بڑا برملا کہا ہے کہ نیب کیسز اور این آر او کے علاوہ تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں دیکھا کہ جو ڈائیلاگ کی بجائے جوڈو کراٹے کی طرف یقین رکھتا ہوں۔ جوڈو کراٹے کا نتیجہ جو ہوگا وہ خلاف توقع ہوگا، وہ بند گلی میں ہوگا، وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اگر سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بہتر نتائج آتے ہیں۔ سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کوئی صدارتی نظام کی 6 جو اس کے دفعات ہیں، ریفرنڈم کرانا ہے، قومی اسمبلی سے پاس کرانا ہے، وہ بہت مشکل کام ہے۔ ملک میں مارشاء اللہ نہیں آ سکتا، دنیا میں مارشاء اللہ کے حالات نہیں ہیں۔ یہی جمہوریت ہے، اور یہی 5 سال عمران خان انشاءاللہ پورا کرے گا۔ ایک نے دسمبر کا پارٹی نے ٹائم دیا ہے، ایک نے جنوری کا دیا ہے۔ میں 20 فروری کو انشاءاللہ آپ کو آگے یہاں بتاؤں گا کہ عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے۔ سر میں یہی ہوں جی جی ماشاءاللہ آپ پرانے پولیٹیشین رہے اور کئی بار وزیر بھی رہے ہیں۔ ریلوے کی حالت یہ ہے کہ آپ نے کئی روٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیے، ٹھیکیداری سسٹم کو فروغ دیا جا رہا ہے، کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ سب سے زیادہ حادثات بھی آپ کے دور میں ہوئے۔ میں ریلوے کو 5 فریٹ ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہیں، 12 پیسنجر ٹرینیں پرائیویٹ کرنے جا رہا ہوں۔ 12 تاریخ کو باقی کے ٹینڈر کھل رہے ہیں۔ جو ٹرین مجھے نقصان دیتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے 25% زیادہ نفع دیتی ہے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں نہ دوں۔ میں کراچی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ساری فریٹ ٹرینیں پرائیویٹائز کر دوں گا۔ پرائیویٹائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ پرائیویٹ پارٹیوں کو ٹینڈر سے، کمپٹیشن سے یہ دے رہے ہیں۔ ہماری ریلوے جو ہے وہ 3 پھیرے صرف لگاتی ہے، 3 ٹرینیں نکالتی ہے، پرائیویٹ والے 6 ٹرینیں ایک دن میں لے آئے ہیں۔ اگر یہ 6 ٹرینوں پر لے آئیں تو باقی ٹرینوں کی بھی میں آفر کرتا ہوں فریٹ ٹرینیں، ہم اپنے آپ کو پیچھے کریں گے، کیونکہ پرائیویٹ ٹرینوں نے 1 مہینے میں بڑی زبردست کراچی میں پروگرس شو کی ہے، اور میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی ریلوے
3 ٹرینیں نہیں نکال سکتی اور پرائیویٹ نے 1 مہینے میں 6 ٹرینیں نکال دیں. صاحب یہ بتائیے گا جیسے بلاول بھٹو زرداری کا بیان آیا چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میری کیا یہ پی ٹی کے ملاقات کے اثرات ہیں یا اس کے نتائج اور مجھے نہیں پتا. حقیقت کا بیان ہے اس کا, حقیقت پہ مبنی بیان ہے, اور بلاول کا بیان ذمہ دارانہ کس کے کیا ہے اس کا نہیں مجھے پتا. نیکسٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرینیں دینے کی. پچھلی ایک 4 اسٹار کمپنی 1 ارب 80 کروڑ روپے ریلوے کے دے کے بھاگی ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال, ریلوے میں ٹریڈ یونین کیوں نہیں بھاگ؟ ہاں, ہم نے تو کسی ٹریڈ یونین کو نہیں روکا ہوا. ساری پاکستان میں اتنی ٹریڈ یونینیں نہیں ہیں جتنی ریلوے میں. اللہ کرے سب اچھے لوگ ہیں, ہم سے اچھے لوگ ہیں اور ہم سے اچھے تعلقات ہیں ان کے. جی آ رہا ہوں, اس کے بعد ادھر آ جاؤں. شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان کسی کو این آر او نہیں دے گا. جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے شوگر اسکینڈل میں نام آیا. آپ اپریشیٹ کریں, جہانگیر ترین آ گیا, بجائے اس کے آپ اپریشیٹ کرنے کے آپ الٹی بات کر رہے ہیں. آپ ہر آدمی الزام دیتا تھا جہانگیر ترین بھاگ گیا, جہانگیر ترین بھاگ گیا. جہانگیر ترین آ گیا, بجائے دیکھیں نا, اگر آپ صحافی لوگ سیاسی سوچ سے بات کریں گے تو میرے بھائی یہ مناسب. آپ کو جہانگیر ترین بھاگ گیا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا وہ پاکستان آ گیا اور حالات کے مقابلے کے لیے وہ آیا ہے. جی اس کے بعد ادھر بس. جو سبب آپ نے کیے وہاں سے کچھ شکایات موصول ہو رہی ہیں. وہ یہ کہ جس چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا. ٹینڈر ہوا ہے, ہاں, ریلوے کچھ بھی مدت کے بعد وہ اپنے ریٹ بڑھا دیتی ہے. وہ اس کے پائلات دیکھیں جو ٹینڈر ہوا ہے اس کو ہم نے معیار بنا دیا ہے, تمام لوگوں کو ایک ہی قیمت پہ دیا ہے. جو سب سے زیادہ جس کا ٹینڈر آیا ہے اس کو بیسک ٹینڈر بنا دیا, اور تمام جو دنیا پیپرا رول ہے, یہ گورنمنٹ ہے, پیپرا رول کے مطابق تمام کے تمام اسی ریٹ پہ چلا رہے ہیں, اور ہم گندم اٹھانے بھی جا رہے ہیں. مریم نواز کہتی ہے کہ عمران خان کو این آر او نہیں ملے گا, اور دوسرا وزیر عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے پہلے وہ فوج کی جس طرح برائیاں کرتے تھے ماضی میں. یار کوئی سوال کریں آپ. یس, غیر ملازمین کی جو واجبات عدم فراہمی واجبات کی اس کے حوالے سے تمام پینشن والوں کو انشاءاللہ تعالی 16 گریڈ تک پینشن دے دی جائے گی اس مہینے 1.5 کے اندر. افسران کو تو نہیں دے رہا میں ابھی تو 16 گریڈ کے نیچے لوگوں کو پینشن دے رہا ہوں. 4 سال سے پینشن رکی ہوئی ہے. غریبوں کو 6 ارب روپیہ دینے جا رہا ہوں. جی لاسٹ 3 کویسچن. اچھا بیٹے آتا ہوں. مجھ پہ 4 خودکش کے حملے ہو چکے ہیں, اور میرے گھر سے یعنی میرے محلے سے آپ کو پتہ ہے 5 نوجوان شہید ہو چکے ہیں. اور میں آپ کے میڈیا کی محبت کی وجہ سے ہٹ لسٹ پہ رہتا ہوں, اور پاکستان کا میں واحد سیاستدان ہوں جس پر سب سے زیادہ خودکش حملے ہوئے ہیں. پاکستان کے ابھی تک جمہوری باریکی کیوں نہیں آئی کہ ہر 2.5 سال بعد ایک ٹینیور ہوتا ہے اور حکومت کی جانے کی جمہوری ڈیٹیں دینے شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے کہیں. سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا, 5 سال پورے کرے گا. لاسٹ کویسچن. ہماری طرف سے تیاری میرے بھائی مکمل ہے. جو ہمارے ذمے سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے ہم پورے تیار ہیں. جو سندھ حکومت کے ذمے ہے, برج بنانا ہے, پھاٹک بنانے ہیں, اوور ہیڈ بنانے ہیں, انڈر ہیڈ بنانے ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ نے بنانے ہیں. وہ نالا جو سیوریج کا بنانا ہے انہوں نے بنانا ہے. ریلوے اپنے حصے کا کام بالکل ٹن کر کے تیار کرے گی. لاسٹ کویسچن. بس قبضوں کا مسئلہ تو بڑا سیریس ہے, اور یہ جب قریب بات ہوگی تو قبضے جو ہیں یہ ریلوے نے پیسے دے کے زمین خریدی ہوئی ہے. یہ ریلوے کو مفت میں زمینیں نہیں ملی ہوئی اس وقت کی, یہ ریلوے نے ساری پیمنٹ کی ہوئی ہے. جو قابض لوگ ہیں اس وقت پولیٹیکلی وہ اس پہ قابض ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ریلوے کی زمین ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی تو خالی کرا ہی لیتا ہے آ کے.